نبی کریم علیہ السلام نے ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس کو ایک بہت طویل نصیحت کی، اور اس نصیحت میں آپ نے یہی بات کہی جس کے اندر کہ تسلیم و رضا بھی شامل ہے اور دعا بھی شامل ہے، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو محفوظ رکھو گے، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم ہمیشہ اس کو اپنے ساتھ پاؤ۔ یہاں اللہ کی حفاظت کرنے سے کیا مطلب ہے؟ اس میں ہمارے لوگوں نے مختلف اس کی تعبیریں کی ہیں۔ میرا خیال ہے یہاں اللہ کی حفاظت کرنے سے مطلب اللہ کی یاد کو محفوظ رکھنے سے۔ آدمی جتنا اللہ کو یاد رکھے گا اس کو اپنے ساتھ پائے گا۔ پھر اسی حدیث میں آگے چل کے کہ وَإِذَا اسْتَعِنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی کوئی چیز مانگنا ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اور پھر اس میں وہ تسلیم و رضا کا پہلو ہے کہ اگر سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائیں کہ تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں، سارے انسان لن ينفعوك الا ما كتب اللہ لك، اس کے علاوہ کوئی نفع نہیں پہنچائیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور اگر نقصان پہنچانا چاہیں تو کوئی نقصان اس سے زیادہ نہیں پہنچائے۔ پھر آپ نے آخری الفاظ فرمائے جس سے کہ جو تشبیہ ہے، تمثیل ہے، لیکن جس سے کہ بات بالکل قطعی ہو جاتی ہے، تو رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک کر دیے گئے، سیاہی جو ہے اب خشک ہو گئی، کہ مزید کی گنجائش نہیں۔ یہاں دعا اور اس سے دعا سے بات ٹل سکتی ہے یہ نہیں، یہ مسئلہ اس پر زیر بحث نہیں ہے، اس میں ہم آگے کی تھوڑی سی گفتگو کر لیں گے، لیکن حدیث میں قطعیت ہے اس بات کی کہ اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور وہی جو ہے وہ سب کچھ دینے والا ہے۔ دعا کے معاملے میں یہ اہتمام تھا کہ حضور نے بعض اپنے اصحاب سے اس بات کی خصوصی بیعت لی تھی کہ وہ کسی معاملے میں کسی انسان سے کوئی سوال نہیں کرے۔ چنانچہ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ اگر گھوڑے پر سے ان کا کوڑا گر جاتا تھا نیچے تو کسی دوسرے انسان سے یہ نہیں کہتے تھے کہ کوڑا مجھے اٹھا کر دے، بلکہ خود اترتے تھے اور اس کو اٹھا کر دے لیتے۔ یعنی انسانوں سے اتنی بے نیازی اور اس حد تک بعض اصحاب سے سب سے آپ کی بیعت ہے، لیکن بعض کو آپ نے اس حد تک نصیحت کی تھی اور اس کی پابندی کرتے تھے۔ کسی انسان سے کچھ نہیں مانگنا، کسی سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔